بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ ذکر اس خاتون کا جس نے عشق الہی میں مثال قائم کی، محبت الہی میں ایسی ڈوبی، ان کا نام تمثیلاً عشق الہی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ ایک ایسی ببرکت پاکیزہ اور پرنور ہستی جس نے عورت کو فخر اور عزت کا مقام دیا، حضرت رابعہ بصری۔ اللہ کی اس ولیہ کا تذکرہ جس نے بڑے بڑے اولیاء کو نور حق سے روشن ناز کروایا اور رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال قائم کی جس کے مقابلے میں کوئی اور مثال لانا ممکن نہیں۔ اللہ کی اس نیک بندی نے علم و حکمت کا وہ فیاض ملت کو بخشا جس نے رائے حق کے لاکھوں مسافروں کو سیدھی راہ دکھلائی۔ اس کی زندگی نہ صرف عام انسانوں بلکہ اولیاء کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ تصوف کی آئمہ میں سے پہلی اور واحد خاتون جس نے اس راہ کی بنیاد رکھی، وہ ان لوگوں میں نہ صرف شامل ہے بلکہ اولین میں سے ہے جس نے عشق الہی میں ڈوب کر ایک ایسی راہ کھول دی جو خالص اللہ کی طرف جاتی ہے۔ امام حسن بصری کی تربیت یافتہ اس نیک خاتون نے رائے حق میں وہ نور بکھیرا جس کی روشنی میں چل کر عام لوگ بڑے بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچے۔ روایات کے مطابق آپ کی پیدائش سن 98 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدین کے متعلق کوئی تفصیلات دستیاب نہیں، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ مفلس مگر دیندار اور خیبر لوگ تھے۔ آپ سے پہلے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ چوتھی جگہ پیدا ہوئیں جس جگہ کا نام بصرہ ہے، اس نسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ کے واقعہ پیدائش کے حوالے سے ایک واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ناداری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا بھی نہ تھا جو نامولود کو اڑایا جا سکے۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر جن کا نام اسماعیل روایت کیا گیا ہے ان سے کہا کہ وہ پڑوسی سے مانگ کر ایک کپڑا لے آئیں۔ بیوی کی یہ بات سن کر وہ متامل ہوئے کیونکہ انہوں نے خدا سے عہد کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں گے۔ گھر سے باہر نکلے تو زیادہ دور نہ جا سکے، واپس لوٹ آئے۔ ان کی زوجہ بھی انہی کی طرح صابر و شاکر تھی، اس لیے کسی تکرار میں نہ پڑی۔ اس عالم میں آپ کے والد کو نیند آ گئی۔ خواب میں آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، غمزدہ اور معلول نہ ہو، تیرے گھر پیدا ہونے والی یہ بچی بڑی برگزیدہ اور بارگاہ الہی میں مقبول ثابت ہوگی اور اس کی شفاعت میری بہت سی امتیوں کے لیے روز قیامت نجات کا باعث بنے گی۔ اب پریشان نہ ہو، امیر بصرہ کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ تو ہر رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات 400 مرتبہ، مگر گزشتہ جب جمعے کی رات کو ایسا کرنے سے رہ گیا۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ یہ پیغام لانے والے کو کفارے کے طور پر 400 اشرفیاں عطا کرے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، خواب کا عالم یاد آیا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ صبح صادق ہونے والی تھی۔ اللہ کے نام لے کر آپ امیر بصرہ کی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ دربان کے ذریعے امیر بصرہ تک پیغام بھجوایا۔ یہ سن کر وہ اشکبار ہو گیا، فوراً حکم دیا کہ اسی وقت 10,000 درہم خیرات کیے جائیں گے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے اور یہ کہہ کر یہ پیغام لانے والے کو میرے پاس لایا جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ جس ہستی کے خواب میں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اسے بلانا مناسب نہیں، مجھے خود چل کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر جتنی جلد ممکن ہو سکا حضرت رابعہ بصری کے والد کے پاس پہنچا، ان کی خدمت میں 400 اشرفیاں پیش کی اور کہا، آج میں آپ کے لیے بصرہ کا امیر نہیں بلکہ ایک ادنا خادم ہوں۔ جس وقت ضرورت ہو میرے پاس چلے آئیے اور بلا تکلف اپنی حاجت میرے سامنے بیان کیجیے۔ یہ مرحلہ تو گزر گیا، لیکن امیر بصرہ کی پیشکش کا مطلب یہ نہ تھا کہ رابعہ بصری کے والد اپنی گزشتہ زندگی سے بے نیاز ہو گئے ہوں۔ آپ کی خودداری اور زہد کا عالم وہی رہا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو شاید وہ امیر بصرہ کے پاس بھی نہ جاتے۔ چنانچہ اس پیشکش کے باوجود
آپ پہلے کی طرح درویشی کی روش پر قائم رہے اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی پہلے کی طرح قناعت پسندی اور عفت مابی کا شعار اپنائے رہی۔ حضرت رابعہ بصری نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کی طرح عبادت گزار اور نیک سیرت ثابت ہوئیں۔ آپ کسی رنج و تکلیف پر مایوس نہ ہوتی، بے آواز بلند کلام پاک پڑھنا اور حلال و حرام کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہتی۔ آپ ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ جو بات سنتی فوراً ذہن نشین کر لیتی۔ اسی کی بدولت آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث آپ کی زبانی یاد ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ بزرگان دین کے مقولے بھی آپ کی زبان پر خوب روا تھے۔ جب آپ کوئی سورہ یاد کر لیتی تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے والد کو سناتی۔ آپ کا ذوق و شوق اس طرز عمل اکثر آپ کے والدین کو حیران کر دیتا اور آپ دل ہی دل میں کہتے کہ اے پروردگار، تو نے اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں تو اوروں جیسی کوئی بات ہی نہیں۔ ایک رات آپ کے والد سونے کے لیے لیٹے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رابعہ کی تلاوت ابھی تک جاری ہے۔ ان کے ہاتھ بے اختیار پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔